اب یہاں ایک بات سمجھ لیں، ایک ہوتی نسبت اور ایک ہوتی خلافت۔ نسبت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ شانوں کے ساتھ ایک خاص تعلق، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق کا نام نسبت ہے، اور وہ مراقبہ معیت میں جا کر 16ویں سبق میں جا کر وہ معیت، یہ اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے، جس کی یہ کیفیت ہو کہ اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ اب صاحب نسبت ہو گیا۔ خلافت ایک منصب ہے اور ایک فن ہے۔ ہر صوفی جو ہے وہ نسبت والا تو بن سکتا ہے، لیکن ہر صوفی خلیفہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اس میں مریدوں کو چلانے کی صلاحیت ہونی چاہیے، یہ چیز ضروری ہے۔ ہمارے مشائخ بہت بڑے بڑے مشائخ ہیں، اب ہم تو چھوٹے سے ہیں نا، چھوٹا منہ بڑی بات ہو جاتی ہے۔ ہمارے بڑے بڑے مشائخ جو ہیں وہ بڑی جلدی جلدی خلافت دے دیتے ہیں۔ وہ اس امید پر دے دیتے ہیں کہ اس نسبت کی برکت سے، اس اجازت، ہماری اجازت کی برکت سے ان کے اندر استعداد پیدا ہو جائے گی مریدوں کو چلانے کی۔ کسی میں ہو بھی جاتی ہے، کسی میں نہیں ہوتی۔ تو ہمارے مشائخ متقدمین مراقبہ معیت سے پہلے کسی کو خلافت نہیں دیتے تھے، مانجتے تھے اچھی طریقے سے، رنگ چڑھاتے تھے، اپنی صحبت میں رکھ کے رنگ چڑھاتے تھے۔ نسبت کی تمنا ہر صوفی کو کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق مجھے نصیب ہو جائے، اس کی دعائیں بھی مانگنی چاہیے، اللہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا فرما۔ ایک نسبت ولایت ہوتی ہے اور ایک نسبت نبوت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں نسبت نبوت ہے، کمالات نبوت ہمارے مشائخ نقش بند کے اندر پائے جاتے ہیں، اور کمالات ولایت جو ہیں وہ دیگر سلاسل میں، قادری، چشتی اور سہروردی، شاذلی، یہ دوسرے سلسلے جتنے ہیں ان میں کمالات ولایت پائی جاتی ہیں۔ ہمارے اندر ہمارے سلسلہ نقش بندی کے اندر کمالات نبوت پائے جاتے ہیں۔ تو نسبت تو اللہ سے مانگنی چاہیے، خلافت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ بعض مشائخ نے بڑی سخت بات کہی ہے کہ خلافت کی تمنا کرنا جو ہے وہ تصوف کے راستے میں شرک ہے۔ جب تک ان کے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو لطیفہ اخفا ہے نا وہ کمزور ہے، وہ سبق اس کا صحیح معنی میں طے نہیں ہوا ہے، 5واں سبق۔